کیا آپ نے کبھی سورۃ الاخلاص میں اس بات پر غور کیا ہے؟ پہلی آیت قل سے شروع ہوتی ہے، جس کا مطلب ہے کہہ دو، یعنی نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بات عجیب ہے، کیونکہ ہم تو مانتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، تو کیا ہمیں اصل قول سے شروع نہیں کرنا چاہیے بجائے اس کے کہ کہہ دو سے؟ یعنی جملے کی ابتدا هو اللہ احد سے ہونی چاہیے، نہ کہ قل هو اللہ احد۔ کیا ہم ایسا کہہ سکتے ہیں؟ اور کیا ہم کہہ سکتے ہیں اعوذ برب الفلق یا اعوذ برب الناس بغیر قل کے؟ اگر آپ کا خیال ہے کہ اس کا جواب سادہ ہے تو نہیں، بالکل نہیں، شاید آپ غلط ہیں۔ اصل میں اس کے پیچھے ایک گہری بات ہے، چلیے اس پر تفصیل سے غور کرتے ہیں۔ سب سے پہلے قرآن کریم میں 300 سے زیادہ ایسی آیات ہیں جو قل سے شروع ہوتی ہیں یا جن میں یہ حکم شامل ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کچھ خاص بات کہنے کا حکم دیتی ہیں۔ مثلا قل یا ایہا الکافرون، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ قل کا ذکر نہیں کیا جاتا، جیسے کہ سورۃ المسد میں تبت یدا ابی لہب وتب، حالانکہ دونوں صورتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئیں، اور اس طرح کے بہت سے مواقع قرآن کریم میں موجود ہیں، جیسے قل لو کنتم فی بیوتکم، اور اسی طرح قل انما انا بشر مثلکم، اور بہت سی دوسری آیات۔ دوسری طرف سینکڑوں بلکہ ہزاروں آیات ایسی بھی ہیں جہاں قل کا ذکر نہیں ہے۔ تو سوال یہ ہے، کبھی قل کیوں آتا ہے اور کبھی کیوں نہیں آتا؟ اور اصل میں قل کے ذکر کی حکمت کیا ہے؟ مفسرین کرام نے اس بارے میں 3 ممکنہ حکمتیں بیان کی ہیں۔ سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد دہانی کروانے کے لیے بار بار آنے والا حکم قل دراصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے مشن کی یاد دہانی کرواتا ہے کہ وہ اللہ کے احکام اور پیغام کو جوں کا توں لوگوں تک پہنچائیں۔ لہذا جب بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل، یعنی کہہ دو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ ان کی رسالت اور ذمہ داری کی یاد دہانی ہے۔ لیکن کیا یہ کافی نہ ہوتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بس سن لیں بجائے اس کے کہ یہ لفظ آیت کا حصہ بنے؟ یہ ہمیں دوسری حکمت کی طرف لے جاتا ہے، اور وہ ہے توجہ کا رخ بدلنا۔ جب قل آیت کا حصہ بنتا ہے تو اس کا مقصد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹا کر پیغام کے اصل منبع یعنی اللہ تعالی کی طرف توجہ دلانا ہوتا ہے، خاص طور پر جب کافروں کو مخاطب کیا جا رہا ہو۔ گویا کہا جا رہا ہے یہ میری طرف سے نہیں بلکہ اللہ تعالی کی طرف سے ہے۔ اس بات کو آسانی سے یوں سمجھا جا سکتا ہے، اگر ایک لڑکا اپنے بھائی سے کہے ابو نے کہا ہے کہ اپنے کمرے کی صفائی کرو، بجائے اس کے کہ کہے اپنا کمرہ صاف کرو، تو دوسرا بھائی فوراً سمجھے گا کہ یہ حکم والد کی طرف سے ہے، اس لیے اسے ماننا پڑے گا۔ اسی طرح اگر کوئی کافر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اختلاف کرتا ہے تو قل سے واضح ہو جاتا ہے کہ یہ پیغام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، نہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ تیسری حکمت، سیاق کے مطابق انداز بیان۔ بلاغت کا اصل مفہوم یہی ہے کہ بات کو درست موقع اور درست انداز میں کہا جائے۔ جب ہم ان آیات کو دیکھتے ہیں جہاں قل آیا ہے تو ایک دلچسپ بات سامنے آتی ہے۔ زیادہ تر یہ آیات مکی دور میں نازل ہوئی، یعنی ہجرت سے پہلے کے زمانے میں۔ یہ وہ دور تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کے سامنے دلائل، مناظرے اور مخالفت کا سامنا تھا، لہذا اس وقت آیات کا لہجہ چیلنج اور وضاحت کا ہوتا تھا، جیسے سورۃ الکافرون میں جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں سے علیحدگی اور برات کا اعلان کرنے کا حکم دیا گیا، جو سورہ کا مرکزی مفہوم ہے۔ جبکہ دوسری طرف سورۃ المسد میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب کی مذمت کے لیے نازل ہوئی، اگر وہاں قل شامل ہوتا تو لہجہ زیادہ سخت اور غیر موزوں لگتا،
اسی لیے وہ سورہ بغیر قل کے شروع ہوتی ہے۔ تبت یدا ابی لہب وتب، یعنی ہر سورہ کے نزول کے موقع اور حالات کے مطابق الفاظ کا انتخاب بے مثال حکمت کے ساتھ کیا گیا ہے۔ تو اب جب ہم اس اصول کو سمجھ گئے، کیا پھر ہم اعوذ برب الفلق یا اعوذ برب الناس کہہ سکتے ہیں؟ جواب ہے ہاں بھی اور نہیں بھی۔ کیسے؟ اگر آپ کی نیت قرآن کی تلاوت کرنے کی ہے، یعنی وہی سورہ پڑھنا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، تو پھر بالکل نہیں، کیونکہ قل اس سورہ کا حصہ ہے، جیسے قرآن کا کوئی اور لفظ۔ قرآن کی کسی آیت سے ایک حرف بھی نکالنا جائز نہیں۔ البتہ اگر آپ دعا کی نیت سے کہہ رہے ہیں، یعنی یہ کہنا چاہتے ہیں میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب کی، تو آپ اعوذ برب الناس کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اس نیت سے یہ دعا بن جاتی ہے، بالکل ویسے ہی جیسے قرآن کی دوسری دعائیں جنہیں دعا کے طور پر پڑھا جا سکتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت میں ہم قل کو نہیں چھوڑ سکتے، لیکن دعا میں نیت کے لحاظ سے یہ الفاظ استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ لہٰذا اگلی بار جب آپ قرآن میں قل پڑھیں تو یاد رکھیں یہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم نہیں، بلکہ ہم سب کو یاد دہانی ہے کہ یہ پیغام کہاں سے آیا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کے محبوب اور ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے۔ دیکھنے کا شکریہ، مجھے امید ہے کہ آپ نے آج کچھ نیا سیکھا ہوگا۔ اگر سیکھا ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی فائدہ اٹھا سکیں، اور اگر آپ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔